حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس آپ نے تبلیغ فرمائی، پھر طوفان نوح آیا اور سارے کافر ہلاک کر دیے گئے، کشتی میں جو مومنین سوار تھے وہی بچے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے، یعنی وہ 72 یا 78 افراد جو کشتی سے اترے وہ دین اسلام پر تھے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے جو ان افراد میں 3 بیٹے تھے ان سے اولاد کا سلسلہ ہوا، وہ ایک دین پر تھے، اور پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے سب لوگ ایک دین پر تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک میں جو لوگ کافر تھے وہ ہلاک کر دیے گئے، پھر مومنین تھے اور وہ ایک ہی دین پر تھے، یہاں تک کہ عمر بن لحی نے دین کو متغیر کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ ایک دین پر تھے، اس سے مراد ہے کہ کفر پر تھے، پھر اللہ تعالی نے انبیاء کو بھیجا، بعض ان میں سے ایمان لائے اور بعض ایمان نہ لائے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ معنی ہے کہ لوگ اول خلقت میں فطرت سلیمہ پر تھے، پھر ان میں اختلافات ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، اور حدیث میں فطرت سے مراد فطرت اسلام مراد ہے۔ ان تمام اقوال میں کوئی اختلاف نہیں۔ ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، کسی نے اپنے بچے کو یہودی بنایا، کسی نے عیسائی بنایا، اور گمراہیت کی طرف وہ لے گئے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سارے کافر ہلاک ہو گئے، پھر مومنین تھے اور کافی عرصے تک مومنین ایک دین پر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عرب میں جو کافر تھے وہ ہلاک ہوئے، اور پھر عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، یہاں تک کہ عمر نامی شخص نے ان کے دین کو متغیر کیا۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہوئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو یہی ان کے اختلافوں کا ان پر فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر فرما دی ہے، جب تک وہ میعاد پوری نہیں ہوگی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دارالامتحان دارالعمل بنایا، اور ان اعمال کا بدلہ قیامت میں ملے گا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہیں پر عذاب نازل ہو جاتا اور فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ جو باطل لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ ہے کہ جب ان کے خلاف برہان قوی قائم ہوتی ہے، مضبوط دلیل قائم ہو جاتی ہے، اور وہ جواب سے عاجز ہو جاتے ہیں، تو وہ اس برہان اور دلیل کا ذکر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ وہ دلیل موجود ہی نہ ہوئی، وہ پیش ہی نہیں ہوئی، اور یہ کہا کرتے ہیں کہ دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، تاکہ سننے والا یہ دھوکے میں پڑ جائے کہ ان کے سامنے اب تک کوئی دلیل ہی نہیں قائم کی گئی۔ اس طرح کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات، اور بالخصوص قرآن کریم جو عظیم معجزہ ہے، اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، گویا کہ معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں، اور قرآن کریم کو وہ نشانی شمار ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا
کہ آپ فرما دیجئے کہ غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ تقریر کا جواب یہ ہے کہ دلالت قاہرہ اس پر قائم ہے، واضح دلائل موجود ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا ظاہر ہونا بہت ہی عظیم شان معجزہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیدا ہوئے، ان کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے، تمام زمانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی کی، یک بارگی قرآن کریم آپ پر ظاہر ہوا، اور ایسی بے مثال اعلیٰ ترین کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نزول بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن کریم کے معجزہ قاہرہ ہونے کی برہان اور دلیل ہے۔ جب ایسی مضبوط برہان اور دلیل قائم ہے تو نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کسی دوسری نشانی کا طلب کرنا قطعاً غیر ضروری ہے۔ ایسی حالت میں اس نشانی کا نازل کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ تو یہ امر غیب ہوا، اور اس کے لیے انتظار لازم آیا کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ غیر ضروری نشانی جو کفار نے طلب کی ہے، نازل فرمائے یا نہ فرمائے، نبوت ثابت ہو چکی ہے، اور رسالت کا ثبوت کئی معجزات سے کمال کو پہنچ چکا ہے۔ اس لیے فرمایا فقل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، انما الغیب للہ فانتظروا، غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ راستہ دیکھ رہا ہوں۔ سورہ یونس کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اس میں کئی نصیحتیں ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کافروں کا طریقہ یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور راحت میں گناہ کرتے ہیں، کفر اور سرکشی کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن مومن کا طریقہ یہ بیان ہوا کہ مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، راحت میں بھی یاد کرتے ہیں، بلکہ نعمتوں کا نزول ہوتا ہے تو زیادہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔